آج اسلام آباد کے اپارا مارکیٹ میں HRPW کی طرف سے غریب اور نادارہ افراد میں راشن کی تقسیم۔ اس موقع پر بہت سے مہمانوں نے شرکت کی۔ چیئرمین HRPW چودھری سرفراز احمد کا یہ کہنا تھا، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری محمد سرفراز گجر، چیئرمین انسانی حقوق فلاح و تحفظ پاکستان۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم نے اپنے ادارے کے آفس کی اوپننگ کی، جس میں بہت سارے مخیر حضرات نے شرکت کی۔ سب سے پہلے میں اس میں روشنی ڈالتا چلوں کہ یہ ادارہ پچھلے 3 سال سے اللہ کے شکر سے اسلام آباد اور اسلام آباد کے مضافات میں دیہی علاقوں میں کام کر رہا ہے۔ اس میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے تقریباً 1 سال 3 ماہ سے رجسٹرڈ ہیں اور انڈر 1962 ایکٹ کے تحت ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اس ادارے کے سعادت سے الحمدللہ اس وقت 3 سلائی سینٹر چل رہے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، اور جن میں 550 بچیوں نے سلائی کا کام سیکھ کے فارغ التحصیل ہو چکی ہیں، اور وہ ان بچیوں نے اپنے سلائی سینٹر بنا لیے ہیں اور اپنا گھر کا وہ ذریعہ معاش بن چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 300 جو ہیں خاندان، ایسے خاندان جو نادار اور غریب ہیں، وہ ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور بہت سارے دوستوں اور بھائیوں کے تعاون سے ہم ہر مہینے راشن دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام آباد کے ایک دیہی علاقہ ہے چکری چہان کے نام سے جگہ جانی جاتی ہے گاؤں میں، وہاں 2 کنال جگہ ہمیں ڈونیٹ ہوئی ہے سکول کے لیے۔ وہاں 5 گاؤں ہیں جن کے نیئر بائی 5 سے 6 کلومیٹر کوئی گورنمنٹ یا پرائیویٹ سکول نہیں ہے، نہ ٹرانسپورٹ کی وہاں حالت ہے۔ تو وہاں انشاءاللہ ہم ایک فلاحی سکول جس کے اندر تعلیم، جس کے یونیفارم، بکس اور ساری چیزیں وہاں فری ہم دیں گے، اور اس کی بنیاد بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ اور وہ بنیاد بھی ہم یہ رکھیں کہ اس کی 1 اینٹ 500 کی ہوگی، اور اس حساب سے ہم اپنے دوستوں سے 1 اینٹ کے حساب سے ہم ڈونیشن لیں گے اور وہ ادارہ ہم اپنا قائم کریں گے۔ اس کے ساتھ میرے پاس ترلائی میں ایک جگہ ہمیں ڈونیٹ ہوئی ہے، ایک بڑے مخیر حضرات نے، انہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے کو نہیں کہا، تو 2 کنال جگہ دی ہے جہاں میں اولڈ ہوم بنانا چاہتا ہوں خواتین کے لیے، ایسی خواتین کے لیے جو بے سہارا ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ادارہ ابھی چونکہ ہم بہت ابتدائی مراحل میں ہیں، اور اللہ پاک کے فضل سے اور دوستوں کے تعاون سے ہم اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ادارے کا جو لا ہے اس کا پہلا منشور کا پہلا جو ہے پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو کام کریں گے وہ انڈر گورنمنٹ آف پاکستان کے لا کے مطابق کریں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے قوانین یا دنیا کی جو مہذب گھرانوں کی قوانین سے ہٹ کے ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہمارے ادارہ مختلف موضوعات پہ انشاءاللہ سیمینار کرواتا ہے، جس میں لوگوں کو ٹریفک کے جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں ان کی جو اصلاح کے لیے، معاشرے میں ایسے لوگوں کے لیے جو مختلف گروپس اور مختلف پریشانیوں کے الجھن ہیں، ان کی اصلاح کے لیے ہم سیمینار کرواتے ہیں۔ ہماری لیگل ایڈوائزری ٹیم ہے، باقاعدہ ہائی کورٹ کے وکلاء ہیں، سیشن کورٹ کے وکلاء ہیں، وہ فری ایڈوائز کرتے ہیں، فری لیگل پوزیشن دیتے ہیں ایسے لوگوں کے جو استاد نہیں رکھتے۔ گزشتہ دنوں الحمدللہ میری جیل سپریڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے، اور جلد ہی وہ ہمیں وہاں پہ ایک کاؤنٹر دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ جو معمولی کیس کی وجہ سے 500 کے کیس کی وجہ سے 1000 روپے کی کیس کی وجہ سے جیل کاٹ رہے ہیں، ان کی ہم بہتری کے لیے اور ان کے سب اسباب کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 16 ممالک کے سفیروں کو جو ہے لیٹر لکھیں، اور میں انٹرنیشنل پیس کانفرنس کروانا چاہتا ہوں۔ اس کانفرنس کا مدعا یہ ہے کہ اس وقت پوری ورلڈ کے اندر اگر دیکھا جائے، اور اس وقت جو پامالی فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، بلغاریہ کے اندر، اور مختلف شام کے اندر، افغانستان کے اندر جو گزر چکی، ابھی دیکھیں کہ ہم نے اتنا عرصہ جنگ لڑنے کے بعد اگر ہم آج مذاکرات کی میز پہ آئے ہیں، تو میں یہ پیغام پوری ورلڈ میں انشاءاللہ دینا چاہوں گا کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اگر افغانستان کے تورا بورا کے پہاڑوں کو توڑنے کے بعد اگر ہم پسپا ہو کے اگر ہم مذاکرات کی میز پہ آئے ہیں، ڈائیلاگز کرنا چاہتے ہیں، تو وائی ناٹ کہ ہم یہ کریں کہ پہلے ہی ہم ڈائیلاگز کو اپنا لیں، پہلے ہی مذاکرات کو اپنا لیں، اور بہت ساری جانوں کو بچایا جا سکے۔ اس کاوش کو بہت سارے جو سفیر ہیں، جو ہائی کمشنر کے لوگ ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو اسلام آباد میریٹ ہوٹل کے اندر ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پروٹیکشن کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں۔
اس کے ساتھ میں جو میرے مہمان آئے تھے جتنے تاجر برادران آل پاکستان سے اور یہ لوکل مارکیٹ کے صدور اور باقی لوگ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چودھری اشرف گجر صاحب کا، چودھری اعظم صاحب کا، بلال صاحب کا، اقبال صاحب کا اور شاہ صاحب کا اور باقی سارے لوگوں کا، خورشید قریشی صاحب کا، ملک ظہیر صاحب کا، افتخار عباسی صاحب کا، ان سب کا اور کاشف صاحب کا، سب کا دل کے تھا کر ان سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے بازو بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ دیکھا یہاں پہ کثیر تعداد میں لوگوں نے کار خیر کو وصول کیا اور یہ بہت نیک کام ہے، اور جن لوگوں نے یہ تقسیم کیا ہے معاشرے میں یا آج کی دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے دیے ہوئے میں سے غریب لوگوں کو دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت ہی نیک کام کا آغاز کیا ہے سرفراز صاحب نے۔ ہارپو کے نام سے یہ ہیومن رائٹس ایک انہوں نے ادارہ بنایا ہے جس میں غریب اور مستحق لوگوں کی امداد کی جائے گی، اور یہ کار خیر اور بہت بڑا کام ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کام کو جاری و ساری رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کاشف چودھری، صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی حیثیت سے میں HRPWO کے اس نئے آفس کی افتتاح پر ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے، غربت کے خاتمے کے حوالے سے، معذوروں، ناداروں، یتیم بیواؤں کی سرپرستی کے حوالے سے یہ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کہ معاشرہ اسی وقت قائم رہتا ہے جب معاشرے کے اندر صاحب حیثیت لوگ، صاحب وسائل لوگ وہ غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، اپنے سے کم جو کمانے والے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، تو اسی کے نتیجے میں معاشرہ قائم رہتا ہے۔ کہ میں ایک دفعہ پھر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسلام آباد بھر کی تاجر برادری کی طرف سے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ خورشید احمد قریشی، مرکزی صدر ہوں آل پاکستان جمعیت القریش میٹ ایسوسیشن، ڈائریکٹر ہوں لائف سٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے HRPWO کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلفیئر کا ادارہ جو لوگوں کو، غریب غربا کو راشن، کتابیں، یونیفارم، مریضوں کو سہولتیں، دیگر معاملات میں جو ان کی ایفرٹ ہے، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ صدر E11 مرکز کی طرف سے سرفراز صاحب کو، اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اور ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی کہا سرفراز صاحب میرے آفس میں بھی آئے، اور میں نے ان کو کہا کہ ہر مہینے کی 10 تاریخ انشاءاللہ ہم آپ کے پاس، آپ کے آفس میں آئیں گے، جو ہو سکے ہمارے سے، ٹھیک ہے، ہم اپنی E11 مرکز کی طرف سے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس افتتاحی تقریب پر میں صدر ٹریڈر ویلفیئر ایسوسی ایشن اپارا مارکیٹ کے طرف سے جناب سرفراز صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور ان کے ادارے کے تمام ممبران کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اپنی مارکیٹ میں ان کو ایک اچھا آفس بنانے پر میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ دور میں غریب، نادار اور مستحق لوگوں کے لیے اگر یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے۔ جو پروگرام یہاں پہ مخیر حضرات کا اکٹھا ہونا اور غریب لوگوں کا، نادار لوگ اور ان میں راشن کی تقسیم ہوئی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور میری دعا ہے کہ تمام مخیر حضرات کا یہ عمل اللہ پاک اپنے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، دیکھتے رہیے یہ تحقیق معاملہ چلے نیوز۔